الحمد للہ وکفیٰ السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، ہم حضرت مولانا عبدالحمید اظہری صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ایک ایسی تاریخ کو ان کی حیات و خدمات کا مذاکرہ کر رہے ہیں جبکہ آج 10 دسمبر ہے اور سبھی جانتے ہیں کہ 10 دسمبر کو پوری دنیا میں یعنی عالمی طور پر یوم حقوق انسانی منایا جاتا ہے، یعنی انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا۔ دوسری جنگ عظیم میں لاکھوں انسانوں کی بے دردی سے جس طرح ہلاکت ہوئی، اس کے بعد پوری دنیا میں ایک کھلبلی مچ گئی اور اقوام متحدہ نے ایک چارٹ تیار کیا حقوق انسانی کا، اور 1948 میں اس کا اعلان ہوا۔ آج چونکہ 10 دسمبر ہے، بہت سارے سیمینار ہوئے ہوں گے، بڑی بڑی کانفرنس ہوئی ہوگی، بہت لیکچر ہوئے ہوں گے، اور مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگانے والوں نے یہ دن بہت ہی آن بان شان سے منایا ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کی رعایت اور حفاظت کرنے کے لیے جو آج سے 1500 سال پہلے 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو عرفات کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منشور بیان کیا، مینیفیسٹو بیان کیا، وہ پریکٹیکلی طور پر آج دنیا میں کہیں بھی نہیں، اور خاص طور سے جو اقوام متحدہ نے جو چارٹ بنایا اس کا تو کہیں آپ کو نام و نشان ہی نظر نہیں آتا۔ جن کے پاس پاور ہے وہ کمزوروں کو دبا رہے ہیں، عورتوں کے حقوق کی پامالی جس طرح پوری دنیا میں اور ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے، اس کا مشاہدہ آئے دن ہوتے رہتا ہے۔ آزادی رائے پر جو قدغن ہے اس کو سب لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے، ظالم کے ظلم کی نشاندہی نہیں کر سکتے، ظالم کو ظالم نہیں بول سکتے۔ آپ نے اگر کہہ دیا تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے، دیش کی غداری کا آپ پر لیبل لگ جاتا ہے، اور بہت ساری تحقیقی ادارے آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ آج 10 دسمبر کو پوری دنیا میں یہ دن منایا گیا، مگر دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ ان انسانوں میں ایک شخصیت حضرت مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی، جن کی صفات، خصوصیات، حیات اور ان کی خدمات، ساری چیزوں کو آپ نے اس وقت بہت تفصیل کے ساتھ سنا ہے، اور زیادہ اس سلسلے میں کچھ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ بجا نہیں ہوگا۔ اصل میں ہم اپنے اسلاف کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ ہم اپنے بزرگوں کی اور اپنے اسلاف کی یاد اس لیے مناتے ہیں کہ ان کی وہ جوامردی، وہ جرأت رندانہ، وہ حق گوئی، بے باکی، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا، مظلوم کی مدد کرنا،
یہ جو ان میں صفات تھے، یہ صفات کے حامل ہم بھی بنے۔ صرف یہ یاد جو ہے فاتحہ خانے کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے فاتحہ پڑھ دیا، ایصال ثواب کر دیا اور ہو گیا کام۔ یہ سلسلہ تو زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کا یہ سلسلہ جو ہے کہ ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے، کبھی کچھ ہوتا تھا، کبھی کچھ ہوتا تھا، کبھی لوگ اپنے مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کس طرح کرتے تھے۔ 50 سال پہلے لوگ کیسی فاتحہ پڑھتے تھے، گھر میں لپتے تھے، تھوپتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، اس میں کھانا وانا بھی رکھا جاتا تھا، خاص طور سے کلیجی کا خیال رکھا جاتا تھا۔ پھر ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے، بچپن میں ہم جب کہیں جاتے تھے، کوئی بلاتا تھا، تم مدرسے میں پڑھتے، ذرا فاتحہ دینے کے لیے آؤ، ہم وہاں پہنچ جاتے تھے، بھائی پڑھ دیں گے کچھ نہ کچھ جا کے وہاں پہ۔ تو وہاں کھانے کے ساتھ ساتھ ماچس بیڑی کا بنڈل بھی رہتا تھا۔ دور میں بدلتے رہتا ہے طریقہ، آج بھی بدلا ہوا ہے۔ اور یہ صرف جو ہے ایصال ثواب اور فاتحہ خانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اور خاص طور سے آج کے دور میں ان کی خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دور بہت بدل گیا ہے، ظلم عام ہو گیا اور ظلم کے بادل چھا گئے اور وہ برس بھی رہے ہیں۔ بے قصور کل بھی گرفتار تھے، آج بھی گرفتار ہے۔ بوڑھی مائیں ان کی آنے کے انتظار میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، کچھ ایسی خواتین تھیں وہ بیوہ ہو گئی، بچے جوان ہو گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اور آپ نے اس بات کا بھی تہیہ کر لیا کہ حضرت مولانا علیہ الرحمہ میں جو ایک صفت خاص تھی، مظلوم کی مدد، اس کا بھی جذبہ اگر آپ نے پیدا کیا تو یہ آپ کے لیے صحیح خراج عقیدت ہے۔ اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا تجربہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا تو اس کے رشتہ دار بھی اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ان کے گھر پر آتے جاتے نہیں ہیں۔ دوست احباب کی اور محلے والوں کی تو بات ہی اور کچھ ہے، مگر جو بہت قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی اپنے ناطے توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بزدلی کی علامت ہے۔ مومن کبھی بزدل نہیں ہو سکتا ہے، مومن طاقتور ہوتا ہے، باہمت ہوتا ہے، باحوصلہ ہوتا ہے، اس میں جرأت ہوتی ہے۔ اور یہ آپ جو چار دانگے عالم میں اسلام کا بول بالا دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے ہی جرأت مند لوگ تھے، دیوانے لوگ تھے، جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ زمانہ اہل خرد تھے تو ہو چکا مایوس، زمانہ اہل خرد سے تو ہو چکا مایوس، عجب نہیں کوئی دیوانہ کام کر جائے۔ دیوانے تھے جنہوں نے یہ کام کر دیا، ان میں جرأت تھی، حق گوئی اور بے باکی تھی، وہ اللہ کے شیر تھے، اس لیے ان کو ربائی نہیں آتی تھی۔ حضرت مولانا عبدالحمید اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو اور آپ کو یہ سبق دیا ہے زندگی میں کہ ہم خاص طور سے اس دور میں ظالمانہ اور جابرانہ حکومت ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں، تو اس دور میں آپ کو میدان عمل میں آنا پڑے گا، جرأت کے ساتھ حق بات کرنی ہوگی، ظالم کی آنکھ سے آنکھ ملا کر آپ کو بات کرنی ہوگی۔ بہت سے بہت کیا ہوگا، جیل میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس سے زیادہ آگے کیا ہوگا، آپ کو مار دیا جائے گا۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ پھر موت کوئی عیب نہیں ہے، مولانا نے بہت تفصیل سے کہا ہے موت کیا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ موت ایک پل ہے جو محبوب کو اپنے محبوب سے ملاتا ہے۔ موت فنا کا نام نہیں ہے۔ جگر مراد آباد جی کا ایک شعر، مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ آپ اس دنیا میں تھے، اب اس دنیا میں چلے گئے،
آپ مخلوق کے درمیان تھے، آپ خالق سے مل گئے، تو موت کوئی عیب نہیں ہے۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اگر اس بات کا ارادہ کر لے کہ ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گے اور مظلوم کی حمایت کریں گے اور بے قصور جو گرفتار ہے ان کی رہائی کے لیے آخری دم تک جد و جہد کرتے رہیں گے۔ مولانا میں یہی جذبہ تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے، انقلاب میں بھی آیا پرسوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس کانپور میں ہوا، تو حضرت مولانا ہم ساتھ ساتھ تھے کانپور میں، اور یو پی کا دورہ کر کے آئے تھے، وہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ مولانا کی باتوں سے، ان کی باڈی لینگویج سے، ان کے بول چال سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ تھکاوٹ بہت بڑھ گئی ہے۔ تو اجلاس کے اختتام پر جن لوگوں کی گاڑیاں تھیں وہ رخصت ہو گئے تھے، مگر مولانا کی اور میری جو گاڑی تھی ٹرین وہ سب سے آخر میں تھی، تو ہم دونوں باقی رہ گئے تھے۔ مسافہ ہوا اور مولانا کو جب میں نے رخصت کیا اور اس کے بعد میں بھی رخصت ہو گیا وہاں سے، تو میں نے مولانا کی خدمت میں بڑی دل کی گہرائی سے، خلوص سے یہ بات عرض کی کہ اب آپ بہت تھک گئے ہیں، بہت لمبا سفر کا آپ نے کیا ہے، جب آپ مالیگاؤں لوٹے تو کچھ دنوں کے لیے آرام کر لیجئے، وقفہ لے لیجئے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، تھوڑا آپ آرام کر لیجئے۔ تو مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ نے جو کہا ہے وہ اچھی رائے ہے اور میں اس پر عمل کروں گا۔ مگر مولانا کو میں نے سفر سے رکنے کے لیے کہا تھا، مگر پھر ایک سفر درپیش ہو گیا، وہ آخرت کا سفر تھا۔ آپ نے رخت سفر باندھا اور آپ جو ہے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ تو بہرحال اس وقت آپ کی خدمت میں آخری بات میں یہی عرض کروں گا کہ ہم اپنے دلوں سے خوف اور ہراس کو نکالیں اور تہیہ کر لیں کہ ہم کسی ظالم کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس کو موقع نہیں دیں گے، اور مظلوموں کی بھرپور حمایت کریں گے۔ دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کے ان اونچے صفات کو خاص طور سے آج کی جنریشن میں، نئی نسل میں، نوجوانوں میں وہ پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور توفیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا۔ اور آخر میں آپ سے بہت درد کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہمارے ملت کے نوجوان کہاں جا رہے ہیں، کون سی ڈگر پر چل رہے ہیں، کون سا راستہ انہوں نے اپنایا ہے، ان کا طرز زندگی کیا ہے، ذرا اس کا آپ جائزہ بھی لے لیجیے۔ اگر آپ نوجوانوں میں مولانا کی جیسی صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نوجوانوں کا جائزہ لینا پڑے گا۔ بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر آپ نوجوانوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو مایوسی ملے گی، آپ کے ہاتھ نا امیدی آئیں گی، اس لیے کہ ان آل جنرلی طور پر، عام طور پر نوجوانوں کا راستہ کچھ اور ہے، وہ غفلت میں ہے، وہ بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ باتیں بہت اونچی اونچی ہے، مگر پریکٹیکل میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے۔ اکبر الہ آبادی نے ایک بات یہی کہی ہے کہ نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ یہ ملت کے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ ان کی زبانوں پر گالی گلوج ہے، یہ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، 2-2 3-3 بجے تک رکشا میں بیٹھ کر نہ جانے کیا دیکھتے رہتے ہیں، رات کو جاگ رہے ہیں، دن میں سو رہے ہیں، لاپرواہی ہے، زندگی جو ہے بالکل غلط راستے پر چل رہی ہے۔ ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں، بڑوں کا کوئی احترام نہیں، قوم کی خدمت کا کوئی جذبہ نہیں، نشہ اور چیزوں میں مبتلا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ یہ نوجوان نشہ آنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ آنکھوں سے دیکھا ہے، میڈیکل اسٹور والے جو غیر مسلم ہیں انہوں نے ہم کو بتایا ہے کہ وکس کی ڈبیاں لیتے ہیں اور بیکری سے سلائس لیتے ہیں
اور اس کو مسکے کی طرح لگاتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ نشہ آ جائے، تو اس طرح نشے میں دھوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا نشے میں جو ہے وہ مبتلا ہے۔ اور جب ملت اسلامیہ کے نوجوان اس طرح زندگی گزاریں گے تو طارق بن زیاد کہاں سے ملے گا آپ کو؟ محمد بن قاسم کہاں سے آئے گا؟ صلاح الدین ایوبی کہاں سے نکلے گا؟ حضرت مولانا نے نوجوانوں کو بہت بڑا سبق دیا ہے کہ وہ اپنی تاریخ اور روشن تاریخ کو دہرائے۔ نشے میں دھوتے نوجوان، اور جب نشے میں دھوت رہیں گے تو ان کی حالت آپ جانیے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے نواب آصف الدولہ، یہ نواب ہے اپنے وقت کا، شاہی سواری پر بیٹھ کر ہٹو بچو لوگ ساتھ میں ہیں اور سواری آگے جا رہی ہے، سامنے سے ایک مسلم نوجوان آ گیا، وہ نشے میں دھوت ہے، اب وہ نواب آصف الدولہ سے بول رہا ہے، وہ نشہ ہے نا، کیا بول رہا ہے نواب آصف الدولہ کو؟ ابے دولے، دیکھیے اب آپ، وہ بھی چونک گیا، یہ کون دیوانہ آ گیا، سب لوگ چونک گئے، اور آگے وہ بول رہا ہے اس کی جو شاہی سواری ہے، ابے دولے یہ ریڑھا کتنے میں بیچے گا؟ یہ نوجوانوں کی حالت ہے۔ کس کو گن رہے وہ؟ کس کو شمار کر رہے ہیں؟ تو نواب صاحب نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو، صبح دربار میں لے کر آؤ، اس کو جیل میں ڈال دیے، صبح دربار میں لایا گیا، سب لوگ بیٹھے ہوئے، نواب صاحب بھی تشریف فرمائے، نواب صاحب نے اس کو نزدیک بلایا اور وہ پوچھا اس سے کہ ریڑھا کتنے میں خریدے گا؟ تو اس نے بولا خریدار رات کو چلے گئے، جو خریدار تھے وہ رات میں چلے گئے۔ بس یہ نوجوانوں کی حالت ہے، بس نشے میں دھوتے، کچھ بھی بول دیتے کسی کو۔ ایک نوجوان نشے میں تھا، آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے، اب تو زیادہ بڑھ گیا، میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، نہ جانے کیا کیا اس نے اس کو جو کچھ بولنا تھا بول دیا، اور صبح کو آیا اور پھر وہ بولنے لگا کہ میں رات میں نشے میں تھا، مولانا میرے کو معاف کرنا۔ ایک صاحب نشے میں آئے، پورے نشے میں دودھ تھے، اور وہ اس کو مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ ساری آفتیں میرے اوپر اترتی ہے، میں ایسا کون سا گناہ کرتا ہوں؟ اب آپ بتائیے، پورا نشے میں دودھ ہے اور وہ بول رہا ہے میں ایسا کون سا گناہ کرتا ہوں؟ یہ اگر اس طرح نوجوان زندگی گزاریں گے تو آپ بتائیے کیا ہونے والا ہے؟ ایک نوجوان بہت نشے میں دودھ تھا، نماز کے بعد میں نکلا، امامت 25 سال میں نے کی ہے، میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہا سمجھانے کے لیے، اب وہ نشہ ہے، اس کو وہ بولنا کچھ چاہ رہا ہے، بول رہا کچھ ہے، اس نے بولا مولانا دیکھو آپ ہمارے امام صاحب ہیں، تمہارے ناپاک ہاتھ میرے پاک بدن کو مت لگاؤ۔ سارا پوری کائنات کو الٹ پلٹ کے رکھ دیتے ہو، پورا نظام عالم دھرم برم کر دیتے ہو۔ تو دیکھیے مولانا نے نوجوانوں سے خطاب کیا یہاں پہ، جب بھی نظامیہ و صوفیہ کا جلسہ ہوتا تھا کونڈوا میں، حالانکہ بہت بڑے عالم تھے وہ، علماء کے پاس جانا پڑتا ہے، وہاں ٹھہرنا پڑتا ہے، تاریخ لینا پڑتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے پاس جا کے قدم بوسی کرنا پڑتی ہے، اور اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے پھر وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ مگر میں ایک فون کر دیتا تھا مولانا کو کہ مولانا مدرسے کا جلسہ ہے، سالانہ ختم بخاری ہے اور آپ کو تشریف لانا ہے۔ مولانا رات میں لگژری سے بیٹھتے تھے، صبح توپ خانے کے مسجد کے پاس آتے تھے، وہاں تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، پھر ہم گاڑی بھیجتے تھے، پھر مدرسے میں آتے تھے، رات بھر گاڑی میں بیٹھ کے آتے تھے، لگژری میں بیٹھ کے۔ اس لیے کہ مولانا اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ جلسے میں نوجوان بھی بہت آتے تھے اور آتے ہیں ابھی نظامیہ صوفیہ کے، تو مولانا نوجوانوں کو نصیحت کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے۔ بہرحال باتیں کرنے کے لیے بہت ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے کہ وہ ان کے نصیحتیں اور ان کا مذاکرہ بلکہ ان کی وصیتیں خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے اندر عملی جامہ پہنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ میں حضرت مولانا حامد ظفر رحمانی دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مولانا کے لیے دعائے خیر فرمائیں۔